حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج ہم قربانی کے چند خصوصی مسائل اور اہم مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ناخن اور بال کا ترشوانا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے قربانی کا ارادہ کر رکھا ہے یا جن کے اوپر قربانی واجب ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے۔ لیکن جن لوگوں نے قربانی کا ارادہ نہیں کر رکھا، نیت نہیں کر رکھی یا ان کے اوپر واجب نہیں ہے تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے، وہ حجامت بنوا سکتے ہیں، کٹوا سکتے ہیں۔ پھر آگے دوسرا قربانی کا ایک اہم مسئلہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص نے قربانی کے لیے نظر مانی تو خواہ امیر آدمی ہو یا غریب آدمی ہو، نظر کی وجہ سے قربانی واجب ہو گئی، اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے، واجب ہے اس کے اوپر۔ اگر امیر آدمی ہے تو ایک نظر کی وجہ سے ایک قربانی اس کے اوپر واجب ہوا، اور دوسرا جو شریعت نے صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی کو واجب کر رکھا ہے وہ واجب۔ تو جو صاحب نصاب ہے تو اس صورت میں دو جانور کی قربانی یا دو حصے میں قربانی کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اور اگر غریب آدمی ہے تو جو اس نے منت یعنی نظر مانا ہے تو ایک حصہ یا ایک جانور کی قربانی دے تو اس کے لیے بس۔ پھر اسی طریقے سے قربانی کے تیسرے اہم مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ کسی غریب آدمی نے صرف محض اپنی خوشی کے لیے، اپنی خواہش کے لیے قربانی کے دنوں میں جانور کو خرید لیا اور قربانی دے دی، پھر قربانی کے دنوں ہی میں اتفاقاً وہ مالدار ہو گیا یعنی صاحب نصاب ہو گیا، تو اس کے اوپر جو ہے صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے شریعت کی طرف سے اس کے اوپر پھر ایک قربانی واجب۔ تو اس شخص کے لیے جو اس نے محض جو غریبی کی صورت میں پہلے جو قربانی دی ہے تو اس کے بعد جو صاحب نصاب بنا ہے تو اب پھر اس کو ایک قربانی کرنی پڑے گی، تو اس اعتبار سے وہ دو قربانی کرے گا۔ پھر اب ہم قربانی کے ایک چوتھے اہم مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ چوتھا اہم مسئلہ یہ ہے کہ بڑے جانور میں جس میں 7 حصہ کیا جاتا ہے تو ایک شخص جو سود کھاتا ہے، جس کے سود کا کاروبار ہے، اگر وہ 7 حصہ میں سے کسی ایک حصہ میں سود خور شامل ہے تو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ سود خور کے ساتھ قربانی میں شریک نہیں ہونا چاہیے چونکہ اس کا مال جائز نہیں ہے۔ پھر قربانی کے ایک اہم اور خصوصی مسئلہ 5ویں نمبر پر ہم قربانی کے ایک اہم اور مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ کسی شخص نے قربانی کا جانور خرید کر کے لایا اور لانے کے بعد اتفاقاً اس کا یہ جانور گم ہو گیا یا جانور چوری ہو گیا یا اتفاقاً وہ جانور مر گیا، تو اگر امیر آدمی یعنی صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور قربانی کرے۔ اب اگر دوسرا جانور وہ خرید کر کے لاتا ہے اور لانے کے بعد اس کا پہلا جانور بھی مل گیا تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ جو ملا ہے بہتر ہے کہ اس کی بھی قربانی کر لے۔ لیکن اگر کوئی غریب آدمی ہے اور اس نے جانور خریدا
اور جانور خریدنے کے بعد اتفاقاً اس کے جانور کی چوری ہو گئی، یا جانور گم ہو گیا، یا جانور مر گیا، تو خریدنے کی وجہ سے، نیت کر لینے کی وجہ سے، لا لینے کی وجہ سے تو قربانی اس کے اوپر واجب ہو گیا، لیکن گم ہو جانے یا چوری ہو جانے کی وجہ سے قربانی اس پر سے ساقط ہو گیا، لیکن اس شخص نے پھر دوبارہ دوسرا جانور خرید کر کے لے آیا، تو اب لا لینے کے بعد پھر پہلا جانور جو چوری ہو گیا یا گم ہو گیا تھا وہ مل گیا، تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ دونوں جانور کی قربانی کرے۔ اس طریقے سے اس مسئلے کو ہم نے سمجھا۔ اب چھٹے نمبر کے ایک اہم مسئلے کو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی شخص نے جانور خرید کر کے لانے کے بعد قربانی کے دن میں آ کر کے وہ جانور عیبدار ہو گیا، تو اگر صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو اس شخص کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ دوسرا جانور خرید کر کے لائے اور اس کی قربانی کرے، اور اگر غریب ہے تو اسی جانور کی قربانی کر دے، اس کی قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اب 7ویں نمبر قربانی کا 7واں مسئلہ ہم سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اتفاقی طور سے کسی شخص نے قربانی کا جانور خرید کر کے لایا، لیکن اس کے ساتھ کچھ حادثہ، کچھ معاملہ، کچھ ایسی بات ہو گئی کہ جس کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکا اور قربانی کے دن ختم ہو گئے، تو اب جو وہ جانور قربانی کا خرید کر کے لایا تھا، اس جانور کو کیا کرے گا وہ؟ تو اس کے لیے ہے کہ اس جانور کو وہ صدقہ کر دے، اس جانور کو وہ صدقہ کر دے، یا اگر جانور نہیں خریدا تھا، اس کے اوپر قربانی واجب تھا، وہ صاحب نصاب تھا، لیکن اس کے ساتھ معاملہ ایسا ہو گیا کہ وہ جانور بھی نہیں خرید سکا اور نہ قربانی دے سکا، اور قربانی کے دن بھی ختم ہو گئے، اور اب وہ چاہ رہا ہے کہ یہ قربانی جو ہم سے چھوٹ گیا تو اب ہم کیا کریں؟ تو ایسے شخص کے لیے ہے کہ قربانی کے جانور کی جو قیمت بنتی ہے اس کو وہ صدقہ کر دے، اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ آپ قربانی کے ایک اہم اور خاص مسئلے کو ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ تو قربانی کے جانور کی عمر کے بارے میں پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اونٹ کے لیے 5 سال، پھر بھینسا، کٹرا، بیل، یہ سب کے لیے ہے 2 سال مکمل ہونا، بکرا، بکری، یہ سب کے لیے 1 سال مکمل ہونا، دمبا اور بھیڑ اگر 6 ماہ سے زیادہ کا ہے، اور اگر جو ہے دمبا کے بیچ میں جانے کے بعد لگ رہا ہے کہ یہ 1 سال کا ہے، پھڑوا ہے، موٹا ہے، تو اس کی قربانی دمبا اور بھیڑ جو 6 مہینے سے زیادہ کا ہے اور فربا لگ رہا ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اگر 6 مہینے سے کم کا ہے اور اگر سال بھر کا لگ رہا فربا ہے تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک خاص اور ایک اہم مسئلہ 9ویں نمبر پر ایک ہم قربانی کے مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ کوئی جانور ہے جو پورا 1 سال، اس کا بکری یا خصی ہے جس کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے، لیکن وہ دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا ہے، لیکن یہ تحقیق سے پتا ہے کہ اس کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے، تو اس کی قربانی درست ہے، اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اہم اور خاص مسئلہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی جانور کے جل جانے کی وجہ سے اس کے چمڑا کے اوپر سے بال اڑ گیا، لیکن پورا جسم اس کا صحیح سالم ہے، تندرست ہے، صحیح ہے، کچھ جگہ جل جانے کی وجہ سے اس کا بال اڑ گیا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، درست ہے۔ پھر ایک ہم قربانی کے ہی ایک اہم مسئلے کو سمجھتے ہیں، جو کسی صاحب نے آج سوال کیا کہ اگر بڑا جانور ہے جس کو 2 آدمی نے مل کر خریدا، اور 2 آدمی مل کر خریدا ہے، تو ایک آدمی 3 حصہ لے رہا اور ایک آدمی 3 حصہ، پھر 1 حصہ جو بچ رہا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کریں گے، اور دونوں قیمت برابر دے رہا ہے، تو کیا اس صورت میں قربانی اس طریقے سے وہ آدمی قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو دوستو اس صورت میں کر سکتا ہے، اگر کوئی آدمی پورا
جانور بڑے جانور کو خرید کر کے لائے اور 2 آدمی مل کر کے بھی قربانی کرنا چاہے تو حصہ بانٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، 2 آدمی مل کر کرے اور دونوں آدمی آدھا آدھا تقسیم کر لے تو اس طرح بھی درست ہے، اور اگر 3 حصہ لے لے اور ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دے دے یہ بھی درست ہے۔ تو اس طریقے سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے مسئلے کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔